ہمیں کوئی بات نہیں ہے یہ کہنے کہ عورت گھر سے نکلی اور کمائی جب شروع کی، اگر وہ گھر سے نکلی تو اولاد برباد ہو گئی، اور کمائی شروع کی تو ساری زندگی کو تج دے دی۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ بما انفقتم، اور تم اپنا مال خرچ کرتے ہو اپنی بیوی کو، جب وہ مال خود کمائے گی علامہ کیوں روئے؟ انہوں نے کہا گھروں سے عورتیں نکل جائیں گی تو ماں کا کردار کون ادا کرے گا؟ یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بالکل اسی سانحے کو اگر آپ دیکھیں تو اس سانحے نے معاشرے میں یہ اعتبار، یہ زوال پیدا کیا کہ خدا کے اس دین کو پڑھنا پڑھانا صرف اس شخص کے لیے ممکن رہ گیا جو اچھی طرح یہ سوچ لے کہ میرا مستقبل برباد ہو سکتا ہے، مجھے کوئی نوکری نہیں ملنی، قرآن میں نے پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، فقہ پڑھنی ہے، اور اللہ ہی حافظ ہے، اللہ چاہے گا تو مجھے کھلا دے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر مجھے فاقے بھی کرنے پڑیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی دی اور پچھلے 200 سال سے خدا کی اس دین کو سنبھال رکھا ہے۔ اگر یہ لوگ نہ رہے، جیسے کہ اب نہ ہونے کے برابر ہوتے جا رہے ہیں، تو مسجدوں میں اذان کون دے اور نماز کون پڑھائے، خدا کا کلام کون پڑھائے؟ جا کہاں رہے اور کر کیا رہے؟ میڈیکل کو آدمی چاہیے، ملک کی حفاظت کے لیے فوج کو آفیسر چاہیے، کمپیوٹرز کو چلانے کے لیے انجینئرز چاہیے، دنیا کے ہر شعبے میں آدمی کو چاہیے، آدمی چاہیے، اور صرف خدا کا دین ایسا ہو رہا ہے اسے کوئی آدمی نہیں چاہیے۔ یہ دین یتیموں کی طرح نسل در نسل منتقل ہوا ہے، ہم نے کوئی اس کی سرپرستی نہیں کی، اور ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ خدا کے اس دین کا کیا بنے گا۔ ہم اپنی اولادوں کو رزق کے ان منابع سے جوڑتے ہیں جہاں سے پیسے کی آمد یقینی ہے، لیکن پتہ ہے کہ بچہ مولوی بن گیا، یہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، ماں اپنی ممتا سے مجبور ہو اور باپ فدرانہ طور پہ مجبور ہو۔ لیکن ہم نے مجموعی اعتبار سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ خدا کا دین پڑھنے اور پڑھانے کے لیے صرف وہی آئے جس نے فاقے کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہو اور ذلت کے ساتھ جینا۔ ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو آئی تھی تو کالی کٹ کی جو بندرگاہ تھی اور مدراس کا علاقہ، انہوں نے وہاں پر بزنس جو کیا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ ڈائریکٹر سارے لندن میں جمع ہوئے اور اس وقت اس علاقے کا جو گورنر تھا اسے انہوں نے طلب کیا اور انہوں نے کہا اس وقت اتنے کروڑ روپے ڈبوائے، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا میں اس کی تحقیق کر کے آیا، مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ مجھے پوچھیں گے اور مجھے کمپنی کے نقصان کا بتانا ہے کہ کیا ہو۔ اس نے کہا میں وہاں گیا، میں نے دورہ کیا اور میں نے لوگوں سے کہا کہ جو مولوی ہے نا مسجد کا، اسے اپنی زندگی سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے، اس پہ غور کرو۔ تو جب ہم گئے گاؤں میں، دیہات میں، تو جس آدمی سے کہا کہ مولوی صاحب کے متعلق تمہارا کیا، اس نے 17-18 کام گنوائے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب اتنے کارآمد آدمی ہیں، جنازے میں کام آ جاتے ہیں، نکاح میں کام آ جاتے ہیں، قرض کے لین دین میں مولوی صاحب کام آ جاتے ہیں، سفارش کرنی ہو اس میں کام آ جاتے ہیں، بچے بچیوں کے رشتے کرنے ہو تو مولوی صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ کس کے گھر میں بیٹی اور بیٹا ہے، رشتے کرا دیتے ہیں۔ اور ہم بجائے آپ کی کورٹس میں جانے کے مولوی صاحب کے پاس مسجد میں جا کے اپنے فیصلے کرا لیتے ہیں۔ اسمبلی نے بل پاس کیا ہے کہ پنچایتوں کے فیصلے تسلیم ہوں گے، اور جب تم
اڑے ہوئے تھے کہ پنچایت نہیں ہونی چاہیے اور مولوی ایسا مولوی ایسا، سن 50 میں 56 میں ایوب خان صاحب کے دور میں. اب کیا ہو گیا میاں؟ اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا 17-18 کام ہمارے مولوی کے ساتھ وابستہ ہیں. بچے کو اذان دینی ہے تو بھی. اور ایک دیہاتی ملا اور اس سے کہا ارے مولوی صاحب کی بات کرتے ہو، ہمارے ہاں تو جب بھینس کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو بھی مولوی صاحب چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم خوش ہوتے ہیں اور خوشی میں مولوی صاحب کو مسجد میں لے جا کر بولی دیتے ہیں. مولوی صاحب نہ رہے تو کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا یہ ہے بنیادی وجہ. اور جتنے مولوی ملے مجھے وہ سب انگریزوں کے خلاف تھے. وہ آزادی کی باتیں کرتے تھے کہ ہم غلاموں کے نہیں بسنا چاہتے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو جب تک ہم مولوی کے لفظ کو گالی نہ بناتے تب تک اپنی کام کر سکتے، ہمارے نظریات نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا مولوی کے لفظ کو گالی بناؤ، اس کا اثر اب تک ہے. آپ کسی کو کہیں نا مولوی تو لڑ پڑ تک. عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ مرزائیت کب ناکام ہوگی؟ انہوں نے کہا جب مرزائی کے لفظ کو تم گالی بنا دو گے نا، اتنی محنت کرو گے تو تب یہ ناکام ہوگی کہ لوگ تھوکیں کہ ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی مرزائی ہے. یہ خدا کا دین. چراغ سے چراغ جلا اور کچھ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنی دنیا بنائیں گے، ہم یورپ جائیں گے، پڑھیں گے، ڈگریز لیں گے. یہاں پنجاب یونیورسٹی قائم کی گئی. انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے میڈیکل پڑھنا ہے، کہ ایڈورڈ کالج قائم ہوا. اور یہ طے کر لیا کہ ایچسن کالج کا آپ ذرا کبھی اٹھا کر پڑھیے، مگر آپ پڑھیں کیوں نہیں آتے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. پڑھیں گے. ایچسن کالج کی بنیاد رکھی گئی اور ایچسن کالج کی بنیاد رکھنے والوں نے یہ باقاعدہ لکھا کہ ایچسن کالج میں صرف وہ بچے پڑھائے جائیں گے جو ہندوستان پہ حکومت کریں. چنانچہ آپ پیچھے سے تاریخ اٹھا کے صدی پہلے سے بھی دیکھ لیں، یہ جتنے آپ کے پڑھے لکھے بچے ہیں یہ ایچسن کالج کے پڑھے ہوئے، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے. انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے حتیٰ کیا کہ اب موجودہ چودھری نثار صاحب یہ بھی ایچسن کے پڑھے ہوئے ہیں، عمران خان ایچسن کے پڑھے ہوئے ہیں، بھٹو صاحب کے بیٹے ایچسن میں پڑھے ہوئے ہیں. بے نظیر اپنی کتاب میں لکھی ہے جو ایچسن میں پڑھے ہوئے ہیں ان کے حصہ اور کربا. اور یہ گیلانی صاحب آپ کے وزیر اعظم ان کے بچے ایچسن میں پڑھے ہوئے ہیں. یہ سب کے سب لوگوں نے طے کر لیا کہ ہم نے ہندوستان پہ، پاکستان پہ حکومت کرنی ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی طے کر لیا کہ ہم فاقہ کر کے مر جائیں اور خدا کے دین کو قائم کریں. انہوں نے محنت کی، انہوں نے کام کیا. یہ جو آپ کو سند ملی ہے یہ اس کام کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. ان لوگوں نے کام کیا. یہ آپ نے ترجمہ پڑھا ہے. آپ چلے جائیں مارکیٹ میں اور سارا قرآن نہ پڑھائیں، مجال ہے کہ 100 روپیہ بھی کوئی دینے کو تیار ہو، اس لیے کہ اس کے نزدیک یہ کام نہیں. اس خدا کے دین کو انہوں نے ہی سنبھالا ہے جنہوں نے شعوری طور پر یہ طے کیا کہ کچھ ہو جائے اللہ کی اس دین کو باقی رکھنا ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ پوری تاریخ پہ بھاری ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے کہا ابوبکر اسامہ کا لشکر مت بھیجے، اور حالت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سے عربوں کے قبیلے اٹھ کھڑے ہوئے، اور حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی حفاظت مشکل ہو گئی ہے، اور حالت یہ ہے کہ بھیڑیوں نے گویا اس شہر کا رخ کر لیا ہے مدینہ منورہ کا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھے پکڑ لیا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ پوری تاریخ پہ بھاری ہے. انہوں نے کہا عمر ایقس الدین وانا حی، خدا کا دین برباد ہو جائے ابوبکر کے جیتے جی میں مر نہ جاؤں.
جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، کفر کے زمانے میں تم اتنے سخت تھے کہ اس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے در پہ تھے، اور اسلام لا کے اتنے کمزور ہو گئے۔ یرکس الدین وانا حی، ابو بکر کے جیتے جی خدا کے دین کو کچھ ہو جائے میں مر نہ جاؤں۔ یہ تھی وہ چیز، یہ پوری تاریخ پہ ان کا جملہ باری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا اور انہوں نے کہا کہ متا استعبدتم الناس، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کیا ہے؟ وقت ولدتم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا۔ یہ ایک ایک جملہ کتابوں کی کتابیں بھی اس پہ لکھی جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طے کیا کہ ہم جب تک زندہ ہیں ہم خدا کے دین پر قائم ہیں، ہم جب تک زندہ ہیں خدا کے اس دین کو قائم رکھنا ہے، ہم جب تک زندہ ہیں خدا کے اس دین کو اگلی نسل تک پہنچانا ہے، ہمارے بعد جو ہو سو ہماری زندگی میں نہیں کرنے۔ یہ وہ